آج ہم بات کریں گے اللہ کو پانے کا سفر۔ اس دنیا میں انسان کسی نہ کسی چیز کے پیچھے سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی عزت کے پیچھے، کوئی شہرت کے پیچھے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے انسان جہاں میں سکون، جو ملتا ہے اسے صرف اللہ کی یاد میں سکون۔ اللہ کو پانے کا سفر ہی اصل زندگی کا سفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ میری طرف ایک بلشت چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 2 بازو جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ 3 قدم ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ پہلا قدم توبہ کا قدم، گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا وہ شخص جس کا اونٹ صحرا میں گم ہو جائے اور پھر اچانک مل جائے۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ کا ہو جانا برا نہیں ہے، بلکہ گناہ کر کے معافی نہ مانگنا برا ہے۔ یہ چیز اللہ کو نہیں پسند، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ ہم پہلے ارادہ کر لیں کہ ہم گناہ کر لیتے ہیں پھر اللہ سے معافی مانگ لیں کہ وہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا ہمیں۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ یہ چیز ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں گے، نہ کہ اللہ کو۔ جو انسان انجانے میں گناہ کر دیتا ہے اور وہ اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہو، لیکن نفس کے غالب آنے پر اس سے پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان ندامت کے آنسو لے کر اللہ کے پاس جاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اے بندے یاد رکھ، اللہ غفور بھی ہے اور قہار بھی ہے، رحمت کا دریا ہے تو عذاب کی مار بھی ہے۔ توبہ کر کے گناہ چھوڑنا ہی ایمان ہے۔ گناہ یاد رکھ، اللہ غفور ہے، یعنی بہت بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ تو معاف کرنے والا تب ہی معاف کرے گا جب بندہ اسے سچے دل سے معافی مانگے گا اور اس گناہ کو چھوڑ دے گا۔ جب گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سے تو ساتھ یہ بھی مانگیں، یہ بھی کہا کریں، یا اللہ مجھے گناہوں سے دور کر دے، گناہوں کی نفرت میرے دل میں ڈال دے کہ میں گناہ ہی نہ کروں۔ اللہ کو بھی بہت پیار آتا ہے اپنے بندے پر جب وہ بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ چھڑوا دے۔ تو یہ ہوتا ہے پہلا قدم۔ دوسرا قدم ذکر کا قدم، دل اور زبان کو اللہ کے نام سے تر رکھیں۔ اللہ کا ذکر دل کی وہ دعا ہے جو ہر زخم کو بھر دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور درجات میں سب سے بلند ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ کوشش کریں کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے کام کرتے وقت ہر وقت ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے ہم اتنا ہی اللہ کے قریب ہوں گے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اپنا زیادہ ٹائم اللہ کے ساتھ سپینڈ کریں، کیونکہ مرنے کے بعد ہم ہوں گے اور اللہ۔ دنیا سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس دنیا میں ہی اپنا ٹائم زیادہ کیوں سپینڈ کرتے ہیں؟ اپنے اللہ کے ساتھ ٹائم زیادہ سپینڈ کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان جس سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی ہی اپنی زبان سے اس کا نام ذکر کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہم اپنا اس طرح محاسبہ بھی کریں گے، اگر ہمارے دل میں دنیا ہے تو ہم دنیا کو ہی ڈسکس کرتے رہیں گے، اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو ہماری زبان پھر اللہ کا ہی ذکر کرے گی، اور ہر ٹوٹے دل کی دوا اللہ کی یاد میں ہے۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ غمگین ہوتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں تو گانے سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں گانا سننا اچھا لگتا ہے۔ بھلا یہ گندی چیز تمہاری دل کو، تمہاری اس روح کو کیسے سکون دے سکتی ہے؟ یاد رکھو، روح کی غذا اللہ کے ذکر میں ہے۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اپنی روح کی غذا غلط چیزوں میں تلاش کرتے ہیں۔ واللہ یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ انسان جب اداس ہو، غمگین ہو، پریشان ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تاکہ غلط کاموں، غلط راستے کی طرف نہ جائے۔ تو دوسرا قدم کیا؟ ہمارا اللہ کا ذکر، جتنا اللہ کا ذکر کریں گے ہم اتنی ہی ہماری روح نکھرے گی، ہمارا دل ستھرا ہوگا۔ تیسرا قدم ہے سجدے کا قدم۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر ہم کسی کو پانا چاہتے ہیں تو جو وہ انسان کہے گا ہم وہی کام کرتے ہیں، پھر وہ کہے گا میں تمہیں مل جاؤں گا۔ اسی طرح اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے آگے جھکنا ضروری ہے۔ جھکنے سے مراد سجدہ، اور جھکنا بھی صرف سر کا جھکنا نہ ہو بلکہ سر کے ساتھ ساتھ نفس اور دل کا بھی جھکنا ضروری ہے۔ جب یہ تینوں جھکیں گے، سر و نفس دل، پھر ہم پھر ہمیں اللہ ملے گا۔ جو اللہ کو پانے کا سفر ہے وہ صرف 1 مہینہ یا 6 مہینے یا 1 سال 10 سال کا سفر نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ اس میں انسان
گرے گا بھی اور اٹھے گا بھی، ہمت کرے گا، اٹھے گا وہی جو واقعی اللہ کو پانا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، تکلیفوں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ سفر دکھوں، تکلیفوں، آزمائشوں سے بڑا ہوا ہے، لیکن ہمت نہیں ہارنی ہم نے۔ دیکھیں اللہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جو آسانی سے حاصل ہو جائے، اتنی بڑی ہستی کو پانے کے لیے دل بڑا کرنا ہوگا۔ جب اپنے نفس کی خواہشوں کو چھری چلائیں گے، جب اپنے نفسوں کی خواہشوں پر چھری چلائیں گے، اللہ کی رضا کی تلاش میں نکلیں گے، تو اس دل کو آزمائشوں کے لیے بھی تیار کرنا، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، پھر اللہ ملے گا۔ نہیں یہ سفر آسان اللہ کی تلاش کا، ہر قدم ہر آزمائش ہوگی، ہر موڑ پر سوال نہیں۔ یہ سفر آسان نہیں، مگر یہ ناممکن بھی نہیں۔ جو ایک بار پکارے دل سے رب، اسے مل بھی جاتا ہے۔ یہ سفر انسان کرتا کرتا اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن یہ سفر اس کا ضائع نہیں جائے گا۔ میرا اللہ بڑا قدردان ہے، ایک دم پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، خامیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ انسان کس حال میں ملتا ہے اپنے رب سے، فرما بردار بن کر پانا، نہ فرما بردار بن کر یا نافرمان بن کر۔ اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہے، اور اسے کوشش بھی دیکھ رہا ہے، وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اور اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے جو اللہ کو بلا کر اس دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس دنیا کو کمانے، راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اسی دل حال میں وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ تو کیا یہ دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ واللہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، پہلے وہ دنیا کا غریب ترین انسان ہو، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا، وہ جتنا مرضی ارب پتی ہو۔ یاد رکھنا دنیا کا اصول ہے کہ ہر چیز کا نعم البدل مل جاتا ہے، رشتہ چھن جائے تو کوئی اور بہتر رشتہ مل جاتا ہے، مال جائے تو کمایا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں میرے رب کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے رب کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ ایک شعر چھوٹا سا بولوں گی، کھو جائے تو دولت پھر مل جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جائیں تو دوبارہ مل جاتے ہیں، پر ایک بار رب روٹھ جائے تو پھر سکون صدیوں نہیں ملتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں دل جو سخت ہیں انہیں اپنے عشق سے نرم کر دے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں سجدے کی قوت عطا فرما، اور جب تک جسم میں جان ہے تیری فرما برداری میں گزرے، اور جب موت آئے تو کلمہ نصیب ہو، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے قدموں کو اپنی طرف قبول فرما، اور ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرما۔